بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے آرڈر آف اے میٹرکس، کالموں کا مرتبہ کیسے نکالا جا سکتا ہے۔ دراصل کالموں کا مرتبہ ہم قطاروں کی تعداد اور کالموں کی تعداد سے نکالا جا سکتا ہے۔ مثلا کوئی میٹرکس ہم لیتے ہیں m برابر ہے، کوئی بھی میٹرکس 1 2 3 1 0 2، کوئی بھی میٹرکس ہم نے لے لیا تو اب اس کی کالموں کا مرتبہ آرڈر اس کا معلوم کرنا ہے۔ تو آرڈر کو ہم کیسے معلوم کریں گے؟ تو مثال کے طور پر یہ قطاریں اس میں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ ایک قطار ہو گیا، یہ دوسرا قطار ہو گیا، تو ہمارے پاس دو قطار ہیں۔ تو قطاروں کی تعداد کتنا ہے؟ قطاروں کی تعداد تو ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم نے اس کو چھوٹا m سے ظاہر کیا۔ قطاروں کی تعداد m ہمارے پاس کتنا؟ 1 2، تو دو قطاریں ہم نے اس کو چھوٹے m سے ظاہر کیا، تو ہمارے پاس دو قطار ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کالموں کی تعداد کتنا ہے۔ ایک یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے۔ تو اب لکھتے ہیں یہاں پہ کالموں کی تعداد۔ کالموں کی تعداد کتنا ہے؟ کالموں کی تعداد مثال کی طور پر ہم نے n سے ظاہر کیا، تو ہمارے پاس کتنا ہے کالموں کی تعداد؟ 1 2 3، تو ہمارے پاس کتنا ہے؟ 3 ہے۔ تو اب آرڈر آف میٹرکس، اب آرڈر اس کا m کا ہم نے نکالنا ہے۔ تو ہمارے پاس آرڈر m یا مرتبہ m کس چیز کے برابر ہوگا؟ تو اس کا یہ ہوگا، تو یہ ہمارے پاس کس چیز کی ہوگا؟ m/n، اس طرح ہم لکھتے ہیں۔ تو m/n ہمارے پاس اس مثال کا کتنا ہے؟ مثال کا آرڈر کیا ہے؟ تو ہمارے پاس m کتنا ہے؟ 2 ہے، تو 2 n کتنا ہے؟ n کی تعداد کتنا ہے ہمارے پاس؟ کالموں کی تعداد کتنا ہے؟ 2/3۔ تو ہمارے پاس اس طرح لکھا جا سکتا ہے، آرڈر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ پہلے جو ہیں یہ قطاریں ہیں، اور by3، اور یہ 3 کیا ہے ہمارے پاس؟ کالموں کی تعداد ہے۔ یہ قطاروں کی تعداد ہے اور یہ کالموں کی تعداد ہوتا ہے۔ تو ایک اور مثال لیتے ہیں، کوئی اور میٹرکس لے لیں۔ مثال کے طور پر ہم نے n لیا، n ہمارے پاس کوئی میٹرکس ہے، 1 2 3 -1 1 0، کوئی بھی میٹرکس لے لیں، 2 3 7۔ تو ہم نے یہ میٹرکس لیا، یہ کالم ہم نے لیا۔ اب اس کا آرڈر معلوم کرنا ہے، مرتبہ معلوم کرنا ہے اس میٹرکس کا۔ تو مرتبہ معلوم کرنے سے سب سے پہلے ہم قطاروں کی تعداد کو معلوم کریں گے۔ تو ادھر لکھتے ہیں قطاروں کی تعداد۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے پاس قطاروں کی تعداد کتنا؟ ایک یہ ہو گیا، دوسرا یہ ہے، نہیں سوری، قطاروں کی تعداد یہ ہے، قطار یہ ہے، ایک یہ ہے جو افقی لائنوں میں لکھے ہوئے وہ قطار ہوتے ہیں، ایک یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ۔ تو ہمارے پاس کتنے قطاروں کی تعداد؟ 3 ہو گیا۔ اب کیا؟ کالموں کی تعداد۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کالم کتنے، ایک یہ ہو گیا، ایک یہ ہو گیا، اور ایک یہ ہو گیا، ایک جو عمودی لکھے ہوئے ہیں جو ہمارے پاس کالم ہوتے ہیں، جو عمودی ہیں وہ ہمارے پاس کالم ہوتے ہیں۔ تو پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے۔ تو ہمارے پاس کتنے؟ 3 ہے، 1 2 3۔ تو ہمارے پاس کالموں کی تعداد کتنا ہو گیا؟ 3۔ تو اب کالموں کا مرتبہ یا آرڈر، کالموں کا مرتبہ یا آرڈر لکھ لیں، آرڈر آف میٹرکس، آرڈر n۔ اب n کا معلوم کرنا ہے ہم نے آرڈر، تو آرڈر n کا مرتبہ معلوم کرنا ہے۔ تو مرتبہ n کا کتنا ہے؟ 3 قطاریں ہیں، تو کیا لکھنا تھا؟ 3/3، اس طرح ہم نے ظاہر کرنا ہے۔ کسی بھی میٹرکس اگر دیا ہوا ہو، اس کا آرڈر صرف دیا تو ہم نے اس کا میٹرکس خود ہی بنا سکتے ہیں۔ کوئی بھی میٹرکس اگر وہ دے دیں کہ 3/3، تو ہم 3/3 کا کوئی میٹرکس لے لیتے ہیں۔ تو ادھر ہمارے پاس یہ میٹرکس کتنے، اس کا آرڈر کتنا ہے؟ تو ہم نے بتانا ہے 3/3، ڈائریکٹ بتانا ہے۔ تو اب امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو۔ شکریہ۔